وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فتح آیت نمبر 15-16، درس کا نمبر 26-15. آج کا موضوع: کیا ہم نے دین اسلام سے اپنا رخ پھیر کر مفاد دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. اور جو شخص خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. سامعین اکرام، سورہ فتح آیت نمبر 15. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم. ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جب تم غنیمتوں کی طرف ان کے لینے کے لیے جانے لگو گے کہ ہمیں چھوڑو، ہم تمہارے ساتھ چلیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بدل دیں. قل لن تتبعونا، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسا فرما دیا ہے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، پس وہ کہیں گے کہ نہیں تم ہم سے حسد کرتے ہو. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، بلکہ وہ لوگ بات کم ہی سمجھتے ہیں. قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے ان پیچھے رہ جانے والوں سے، ان پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہہ دیں ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، کہ بہت جلد تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا. اولو بأس شدید، تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے. وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھا انعام دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم پھر گئے جیسے کہ پہلے پھر گئے تھے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو تمہیں سخت عذاب دے گا. 2 آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، 15-16. دیکھیں، نافرمانی
تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فسق، نافرمانی۔ تو نافرمانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے امید یہ ہے، بلکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ ان کا رویہ کیا ہو کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ حکم کی نافرمانی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ اور دراصل یہ دیکھیں، آج کل کے حالات کے حساب سے دیکھیں تو ہم پوری قوم جو ہے، مسلمان قوم نافرمان قوم ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی دیکھیں کہ دونوں آیات میں مخلفون کا تذکرہ ہوا ہے۔ مخلفون، مخلفین، پیچھے رہ جانے والے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں آپ کو یہ کہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں جانا۔ جو پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا۔ ہم لوگ مخلفون میں سے ہیں۔ دیکھیں یہاں یہ تیسری مرتبہ میرے خیال سے یہ جملہ استعمال ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی مخلفین کا لفظ آیا ہے۔ سیقول لک المخل من الاعراب، یہ جملہ استعمال ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں دیہاتی، پیچھے رہ جانے والے، اور وہ میں نے آپ کو آیت گزشتہ اسباق میں پڑھ کے سنائی تھی کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر الا یعلم حدود ما انزل اللہ۔ اعراب، دیہاتی جو ہیں، وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ اشد کفرا و نفاق، کفر اور نفاق۔ کون تھے لوگ؟ مسلمان تھے، بظاہر قانونی طور پہ صحابہ کرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، مبارک دور تھا، تو مسلمان تو ہو گئے تھے۔ اور یہ دور فتح مکہ سے پہلے کا تھا۔ یہ آیت جو ہے یہ ظاہر صلح حدیبیہ کی دور کی ہے، تو اس قدر مجبوری بھی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی، جیسے کہ فتح مکہ کے بعد لوگ قانونی طور پہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لیکن اس وقت تو ایسی مجبوری بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مدینے میں ہوگی مجبوری لوگوں کی، لیکن اعراب میں، دیہاتیوں میں تو نہیں تھی۔ بہرحال وہ ایک ہوا چلی اسلام کی، اور تو وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، لیکن پیچھے رہ گئے، مخلف، پیچھے رہ گئے۔ یہ الفاظ قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں، سورہ توبہ میں بھی یہ استعمال ہوئے ہیں، جنگ تبوک کے موقع پہ، سورہ توبہ ہے جو بھی ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام جس طرف ہمیں بلا رہا ہے، ہم اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ من مانی من چاہی تشریحات کر رہے ہیں قرآن کی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اخذ کیا جاتا ہے ایک بات کو۔ آج ہم اپنے ان حالات کو، ان آیات کو اپنے حالات کے مطابق دیکھیں گے کہ کیا ہم نافرمان تو نہیں ہیں، کیا ہم کامل اطاعت کر رہے ہیں اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ہمیں تو دیکھیں ایک نام مسلمان کا مل گیا ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہم ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد برائے نام مسلمان تھے۔ یہ صدیاں ہو گئی ہیں، آباء و اجداد کی جب میں بات کرتا ہوں تو صدیاں ہو گئی ہیں۔ سقوط بغداد کے بعد پھر امت اٹھی نہیں ہے، بس صرف نام تھا، بادشاہتیں تھیں میں مانتا ہوں، لیکن کیا بادشاہ تھے؟ مغلیہ دور میں کیا تھا؟ جہانگیر کے دور میں جو تھے ان کو جھکنے پر مجبور کیا گیا، جھکے تو نہیں لیکن جھکنے پر، اور سجدہ ہوتا تھا، سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا۔
تو 250 سال تک تقریباً مسلمانوں نے حکومت کی ہے اس خطے پہ. 250 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، لیکن بس برائے نام تھی سب کچھ. جبھی تو یہ کفر یہاں یعنی جڑیں پکڑ گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اسلامی حکومت کا یعنی پہلی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وہ ایک آیت اور بھی ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ مسلمان یہ اللہ کا نائب ہوتا ہے. حکمرانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام دیتا ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا اس کا فرض اولین ہوتا ہے. لیکن ہماری جتنی بھی بادشاہتی تھی تو ایسی بات تو نہیں تھی. اکبر بادشاہ نے تو اپنا ایک دین کھڑا کر دیا تھا، دین الہی. خیر چھوڑ دیں. ابھی دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. آج اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ، حقیقی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. اسلام، دین اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کیوں آیا ہے؟ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے؟ پیغمبر کی دعوت، مرکزی دعوت کیا ہے؟ قرآن ہمیں کس طرف بلا رہا ہے؟ یہ کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم. یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں. باقی تو باتیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کرتے رہیں باتیں. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. سیقول المخلفون. اب ایک بات میں نوٹ کرا دوں کہ یہ جو آیات آ رہی ہیں شان نزول کے مطابق ہیں، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارات کر دوں گا، لیکن اصل معاملہ تو یہ ہمارے لیے ہے. اور تھوڑی سی میں اس کی شان نزول بیان کر دوں. یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ کے بعد ابھی مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں گئے تھے، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ 3 مہینے بعد، صلح حدیبیہ کے 3 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خیبر کی طرف جاؤ. ان کی کچھ دغابازیاں تھیں خیبر والوں کی وغیرہ، تو اس کی سزا کے طور پہ ان کی طرف وہ گئے. یہ جو آیت نمبر 15 ہے، یہ یعنی ابھی صلح یعنی غزوہ خیبر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے. پلاننگ تو اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنے رسول کو منع کر دیا کہ تم جب خیبر کے جاؤ گے تو جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں پر ہیں 1400 اصحاب کرام، صرف ان کو لے جانے کی اجازت ہے، باقی کسی کو نہیں لے جانا. تو ان کو جب پتہ چلا، اب یہ 3 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ. تو 3 مہینے پہلے بتا دیا کہ سیقول المخلفون، جلدی کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، جب تم خیبر کی طرف جاؤ گے تو وہ تم سے منت کریں گے، ضرونا نتبعکم. یعنی انکار کر دیا تھا حضور نے کہ صرف وہ لوگ تیار ہو جائیں. صلح حدیبیہ میں تھے تو یہ لوگ آنے لگے، ان کو لالچ تھا کہ خیبر میں ان کو کچھ مل جائے گا، مال غنیمت وغیرہ. تو مسلمانوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو یہ پھر کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا. اب یہ منافق مخلص مومنوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ نہیں جانتے لیکن بہت کم، ان کو سمجھ نہیں ہے. تو یہ پہلی آیت پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. اس میں جو ہمارے لیے نکات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ مفاد پرستی. کیا ہے مفاد پرستی؟ وہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے ان کو دعوت دی تھی تو اس وقت تو ان کو موت آ رہی تھی. ابھی ہم نے پڑھا ہے ظننتم ظن سوء وکنتم قوما بورا. وہاں تو ان کو موت آ رہی تھی. لن ينقلب الرسول الى اہلکم ابدا. ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ رسول اور یہ اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے. معاذ اللہ، برا خیال کیا انہوں نے
یہ ساری مفاد پرستی ہے. ساری مفاد پرستی آج بھی ہم میں موجود ہے. اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اور ہمارے دیکھیں بات ساری ہے اہمیت کی. ہمارے لیے اہمیت جو ہے، ترجیح ہماری دنیا ہے. تو منافق یہ اعراب جو مخلفون ہیں، ان کی ترجیح بھی دنیا تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ان کو کہ چلو عمرے کے لیے، یہ لوگ نہیں گئے. تو ترجیح دنیا، محبت دنیا، ہماری محبت دنیا، ترجیح دنیا. اللہ، بات ایک سی ہے. پھر مخلف جو ہے، پیچھے رہ جانے والے، ہم یعنی مومن کو چاہیے کہ یہ دین میں بڑھ چڑھ کر، دینی احکامات کی تعمیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اللہ اور رسول کی اطاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. لیکن ہم تو نہیں لیتے، ہم تو پیچھے رہ جانے والے ہیں. دیکھیں ہماری اور یہ اعراب جو تھے، بدو اعراب جو پیچھے رہ گئے، انہوں نے اپنے مال و جان کو یعنی آزمائش میں نہ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے. یہ ساری صفات ہم میں پائی جاتی ہیں. دیکھیں ایک بات مشترک ہے اہمیت کی. ہمارے لیے، ان کے لیے اہمیت دنیا کا مفاد تھا اور قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے مال و جان کی. سیم یہاں بھی یہی کیفیت ہے. ہمارے لیے اہمیت دنیا ہے، مال و جان تو ہم دنیا کے لیے تو قربان کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یقین نہیں ہے. ان کا بھی یقین نہیں تھا. کنتم قوم بورا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تم ہلاک ہونے والی قوم. ہم بھی نحن قوم بورا، ہم بھی ہلاک ہونے والی قوم ہیں. یہ دیکھیں اس بات کو سمجھیں ذرا. اچھا یہاں پر اب دیکھیں ضرورنا نتبعکم، اب ان پہ واضح ہو گیا تھا، آواز آ گئی تھی. 3 مہینے بعد آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے کہ صرف وہ لوگ تیار ہو جائیں جو صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، یعنی عمرے کے لیے گئے تھے. پھر بھی ان کو اپنے لالچ میں پڑ گئے تھے اور اب منتیں کر رہے تھے. ان کو یہاں پہ اپنا مفاد نظر آ رہا تھا. تو جب ان سے کہا جاتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، تو یہ کیا کہتے بل تحسدوننا. اب یہ ایک سوچ کی خرابی ہے، ایک گندی سوچ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کے حکم کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ الزام لگا رہے ہیں بل تحسدوننا. اسی طرح ہماری سوچیں بھی ساری گندی ہے. گندی سوچ کیا ہے؟ دنیا، خیال دنیا. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ جو ہیں یعنی سمجھ نہیں رکھتے. ہماری بھی سمجھ نہیں ہے. جنت کو چھوڑ کے ہم نے دوزخ کو اپنی منزل بنا لیا ہے. ہم دوزخ کی طرف رخ کر لیا ہے ہم نے. تو یہ تو بے وقوفی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی پیاری، اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. اور بے وقوف ہے والعاجز من اتبع نفس ہوا وتمنى علی اللہ او کما قال. اور بے وقوف ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے تمنا رکھے. اب میں جہاں تک یہاں دیکھتا ہوں سنتا ہوں، ہم سب بخشش کے شفاعت کے منتظر ہیں اور جنت میں جانے کے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جنت کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے. تو یہ بات تو عیسائی اور یہودی بھی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا قل ہاتوا برہانکم. آج بھی عیسائی کہتے ہیں ہم جائیں گے،
آج یعنی عیسائیوں کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ابھی آج کی ڈیٹ کی میں بات کروں، یہودی کہتے ہیں ہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور جنت ہمارا ٹھیکہ ہے، ہم مسلمان ہیں، برائے نام ہم بھی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار قرار دیتے ہیں۔ ایک سوچ ہے بس، وہ حقیقت میں جو حقیقت ہے، آج یوم آخرت پر نہ عیسائی یقین رکھتے ہیں، نہ یہودی، نہ آج کا مسلمان، سب لوگ اپنی حساب سے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 15 کا مضمون دیکھیں نا کہ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، کہ جب تم غنیمتوں کی طرف ان کے لینے کے لیے جانے لگو گے، غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، یعنی وہ حکم ان پہ واضح ہو چکا تھا، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے تھے یہ اللہ کی بات نہ ہو، ہم اللہ کا حکم بدل کر ان کو لے جائیں۔ اب یہ ایک سوچ ہے، یہ سوچ ہماری بھی ہے، اللہ کا کلام ہم نے بدل دیا ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، کرپشن حرام ہے، لیکن ہم نے اللہ کا کلام بدل دیا ہے، یعنی عملی طور پہ سود کو ہم جائز سمجھتے ہیں، کرپشن کو، رشوت کو، مال حرام کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ ذرونا نتبعکم، چھوڑ دو ہمیں، یریدون یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام یعنی اللہ کا حکم بدل لیں۔ قل لن تتبعونا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے نہیں جانا ہمارے ساتھ۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے پہلے ایسا فرما دیا ہے، بل تحسدون فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، جانتے نہیں ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، اب یہ 16 نمبر میں نے جو آپ کو ترجمہ پیش کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک چانس دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، غزوہ خیبر میں تو ہم تمہیں نہیں لے جائیں گے، لیکن تمہیں آئندہ مستقبل میں ایک چانس دیا جائے گا ایک قوم کے ساتھ جنگ کرنے کا، یا تو وہ یسلمون، یا تو اطاعت، یعنی آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ یسلمون کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ہو جائیں گے، تو بڑی جنگجو قوم کے ساتھ، سخت جنگجو قوم لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، تو اس میں تمہیں چانس ہے، اگر تم مخلص ہو اور تم نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا اجر دے گا۔ لیکن وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، یعنی حکم نہ مانا، جنگ پہ نہ گئے، جیسا کہ عمرے کے لیے جانے سے تم لوگوں نے انکار کر دیا تھا، تو دوسری مرتبہ اگر تم نے انکار کیا تو یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب میں دوں گا۔ یہ کون مخاطب ہے؟ بظاہر صحابہ کرام ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا سوچیں سمجھیں۔ نبی کی رفاقت، ان کی صحبت کوئی اثر نہیں ڈال رہی ان منافقین پہ، یہ اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے زندگی خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ماننے کے لیے یہ عملی طور پہ تیار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہے، دنیا میں موقع ہے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، آج بھی ہمارے لیے موقع ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے آسانی ہے نسبتاً، میں یہودیوں سے کہوں یا عیسائیوں سے کہوں یا ہندوؤں سے کہوں کہ بھئی تم کلمہ پڑھ لو، تو ان کے لیے مشکل ہے، ان کے ماں باپ جو ہیں وہ دین اسلام پر عملی یعنی زبانی طور پہ بھی قائل نہیں تھے۔ ہمارے ہاں تو یعنی ہم پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے
کہ ہم زبانی طور پہ تو ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن اطاعت الہی سے ہم گریز کر رہے ہیں۔ فَإِن تُطِيعُوا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی امید افزا ہے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اے مسلمانوں، اے برائے نام مسلمانوں، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، لیکن اگر تم اطاعت سے رخ پھیر لو گے، ان تتولوا، یہ آج کے لیے ہے آیت، کما تولیتم، جس طرح کہ ہم نے پہلے انکار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں، یعذبکم عذابا علیما، تمہاری کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے، دردناک عذاب میں تمہیں دوں گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قلیلا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں، کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔